السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ جنیوا کانفرنس انتہائی کامیاب ثابت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی مالی امداد کی پائی شفافیت سے استعمال کریں گے۔ جنیوا کانفرنس کی کامیابی کروڑوں عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پنجاب میں نون لیگ کی جونیئر ٹیم لاہور آ گئی ہے، جن کی حالت پتلی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ 20 لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا تو کیا سیاست ختم ہو گئی۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس 188 نمبرز پورے ہیں۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں معمولی اضافہ۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان غالب رہا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے اضافے کے ساتھ 238 روپے پر فروخت ہوا۔ مری آنے والے سیاحوں کے لیے ہدایات جاری۔ سیاحوں کو احتیاط کا مشورہ۔ کراچی میں صبح سویرے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان۔ ایم کیو ایم کے دھڑوں کا الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے سامنے احتجاج۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کا نجی بینکوں کے زر مبادلہ ذخائر استعمال کرنے کا منصوبہ نہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور نجی بینکوں کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر قومی ذخائر ہیں۔ چند عناصر جان بوجھ کر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس انتہائی کامیاب ثابت ہوئی۔ جنیوا کانفرنس میں کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ عالمی مالی امداد کی پائی شفافیت سے استعمال کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس انتہائی کامیاب ثابت ہوئی۔ جنیوا کانفرنس میں کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ عالمی مالیاتی امداد کی پائی شفافیت سے استعمال کریں گے۔ کانفرنس میں 9.7 ارب ڈالر امداد کا اعلان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ جنیوا کانفرنس کی کامیابی کروڑوں عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ امریکہ نے $100 ملین امداد دینے کا اعلان کیا ہے، جس پر امریکہ کے شکر گزار ہیں۔ اسلامی ترقیاتی بینک نے $4.2 ارب امداد کا اعلان کیا۔ ورلڈ بینک نے 2 ارب، ایشین بینک نے $1 ارب امداد کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا جنیوا کانفرنس کے دوران مجموعی طور پر $9.7 ارب کی امداد کے وعدے کیے گئے۔ سب سے بڑی امداد کا اعلان اسلامی ترقیاتی بینک کی جانب سے $4.2 ارب کا کیا گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کا اعلان کیا گیا۔ ورلڈ بینک نے $2 ارب اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک نے $1 ارب کا اعلان کیا۔ ADB نے $500 ملین کا اعلان کیا۔ اٹلی نے €23 ملین اور جاپان نے $77 ملین کا اعلان کیا، جبکہ قطر کی جانب سے $25 ملین کی رقم کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو، اسحاق ڈار، شیری رحمان، احسن اقبال کی کوششوں کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ اسحاق ڈار نے عالمی مالیاتی اداروں کو قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سیاسی مخالفین نے قوم میں زہر گھولا اور انہیں تقسیم در تقسیم کیا۔ زہر گھولنے کے باوجود جنیوا میں وفاق نہیں صوبے موجود تھے۔ قطر نے $25 ملین کا اور سعودی عربیہ نے $1 ارب کا، سویڈن نے $7.5 ملین کا اور برطانیہ نے $36 ملین کا اور امریکہ نے بذریعہ US ایڈ $100 ملین۔
یہ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ رقوم، پلیجز، کمٹمنٹس جس کا وہاں پر اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، ہمارے اعلانات سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ امداد ملنے کے بعد سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج بھی سیلاب متاثرین مشکلات میں ہیں، بے گھر ہیں، زراعت کو نقصان پہنچا ہے۔ سردی کے باعث بھی سیلاب متاثرین کو مشکلات درپیش ہیں۔ سب سے التجا ہے کہ جس قسم کی بھی امداد سیلاب متاثرین کے لیے بھیج سکتے ہیں بھیجیں، اور اس مشکل وقت میں سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کو یاد رکھیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 188 نمبرز پورے ہیں، اس لیے اگر ہمیں عدالت نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو حکم مانیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 188 نمبرز پورے ہیں، اس لیے اگر ہمیں عدالت نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو حکم مانیں گے۔ پرویز الہی کے پیچھے پی ٹی آئی کھڑی ہے، مونس الہی اور فیملی پر دباؤ کی مذمت کرتے ہیں۔ لاہور میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ پنجاب میں نون لیگ کی جونیئر ٹیم لاہور آ گئی ہے جن کی حالت پتلی ہے۔ 20 لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا تو کیا سیاست ختم ہو گئی؟ 5 ایم پیز کو 5 ارب 20 کروڑ کی آفر کی گئی۔ ہم فیصلے کے بعد اپیل میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن امید ہے اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلی توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 71% لوگ کہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، پنجاب میں اسمبلی تحلیل ہوگی، لہٰذا عام انتخابات کی طرف جائیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ 2 لوگ شہباز شریف اور بلاول بھٹو پر کسی کا بھی اعتبار نہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں لیکن 0% اعتماد ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی تبدیل کرے، ہمارے عوام سے اچھے تعلقات ہیں، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو ہم سے تعلقات اچھے کرنے پڑیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ زرداری صاحب کو شرم آنی چاہیے، سندھ کا پیسہ ایم پی اے پر خرچ کر رہے ہیں، یہ پیسہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے۔ سندھ کی عوام کے ساتھ جو کچھ کیا، اب لوگ زرداری اور بلاول کا گھیراؤ کریں گے۔ لوکل گورنمنٹ کے لیے کراچی میں پیپلز پارٹی کو لوگ نہیں مل رہے۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں معمولی کمی ہوئی، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی دیکھنے میں آئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر معمولی کم ہوئی، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی دیکھنے میں آئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان غالب رہا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز مارکیٹ میں 100 انڈیکس 43 پوائنٹس کمی کے ساتھ 40,758 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ بدھ کے روز انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے اضافے کے ساتھ 227 روپے 93 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے اضافے کے ساتھ 238 روپے پر فروخت ہوا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مری میں آنے والے سیاحوں کے حوالے سے ٹریفک حکام نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ ڈی ایس پی ٹریفک کے مطابق برف باری میں پھسلن سے بچنے کے لیے گاڑی کی اسپیڈ آہستہ رکھی جائے۔ ڈی ایس پی ٹریفک کا کہنا ہے کہ سیاح گاڑی کی ہیڈ لائٹس، انڈیکیٹر، ہارن اور بیٹری درست حالت میں رکھیں۔ گاڑی میں کھانے پینے کی اشیاء، گرم کپڑے اور کمبل ساتھ رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاح پوائنٹ پر کھڑے ٹریفک وارڈنز کی ہدایات پر عمل کریں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد، جبکہ کوئٹہ، ڑوب، بارکھان میں بھی بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں اور چند مقامات پر درمیانی سے شدید بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ زیارت، نوکنڈی، چاغی، نوشکی، قلات، دلبدین، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ قلعہ عبداللہ، چمن، مسلم باغ اور پشین میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ مکران کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش کی بھی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ دوسری جانب کراچی میں صبح سویرے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی۔ دھند کی وجہ سے آج صبح میں سردی کم رہی۔ بوندا باندی کے بعد کئی علاقوں میں تیز ہوا بھی چلی۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں ہلکی دھند ہونے کے باعث ایئرپورٹ کے علاقے میں حد نگاہ 1500 میٹر رہی۔ الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے دھڑوں نے کہا کہ ووٹر لسٹوں میں ہماری نمائندگی کو آدھا کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور فاروق ستار کے ہمراہ کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر میں پہنچ گئے۔ الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر احتجاج کرتے ہوئے
MQM کے دھڑوں نے کہا کہ ووٹر لسٹوں میں ہماری نمائندگی کو آدھا کر دیا گیا ہے، کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فاروق ستار نے دعویٰ کیا کہ اس احتجاج کے بعد سب MQM کا حصہ ہوں گے۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری الیکشن کمیشن کے دفتر کی چھت اور آفس کے باہر تعینات کی گئی۔ مظاہرے میں پاک سرزمین پارٹی، مہاجر قومی موومنٹ، تنظیم بحالی کمیٹی کے رہنما شریک ہوئے۔ سربراہ PSP مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کارکنان کے ساتھ شریک ہوئے۔ متصل عمارتوں کی چھت پر بھی پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا، جبکہ ساؤتھ زون پولیس کی مدد کے لیے ویسٹ زون کی نفری بھی پہنچا دی گئی ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اینٹی رائٹ فورس بھی صدر کراچی میں واقع الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پہنچ گئی۔ تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے احتجاج اور مظاہرے سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، اس لیے MQM انتخابات کا بائیکاٹ کر دے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس احتجاج کے بعد سب MQM کا حصہ ہوں گے۔ مظاہرے سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی نے کہا، ہماری قربانیوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، ووٹر لسٹوں میں ہماری نمائندگی کو آدھا کر دیا گیا، کراچی کے دھاندلی زدہ بلدیاتی انتخابات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنا وزیر اعلیٰ سندھ کی ذمہ داری ہے۔ کراچی 70% ریونیو پاکستان کو دیتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر کراچی آپ کے خلاف ہو گیا تو بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ کراچی حیدرآباد لاوارث نہیں، اس کے وارث زندہ ہیں۔ کراچی ٹھیک ہوگا تو پاکستان ٹھیک ہوگا۔ یہ منصوبہ بندی کے تحت شہر پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی پاکستان چلانے والوں کا شہر ہے۔ شہر کی 70 لاکھ آبادی کو کم گنا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ حکومت کا نجی بینکوں کے پاس موجود زر مبادلہ کے ذخائر استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ کمرشل بینکوں کے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر شہریوں کی ملکیت ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ کمرشل بینکوں کے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر شہریوں کی ملکیت ہیں۔ حکومت کا نجی بینکوں کے پاس موجود زر مبادلہ کے ذخائر استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ اسلام آباد سے جاری کیے گئے ایک بیان میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چند عناصر جان بوجھ کر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ حکومت کمرشل بینکوں کے زر مبادلہ کے ذخائر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ شہری ایسے پروپیگنڈے کو نظر انداز کر دیں۔ میں نے اصولوں کی بنیاد پر کہا کہ اسٹیٹ بینک اور نجی بینکوں کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر قومی ذخائر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے معیشت تباہ کی وہ اس بیان کو غلط رخ دے رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مستقبل قریب میں پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئے گی۔ قبل ازیں غیر متوقع طور پر وزارت خزانہ نے ٹویٹ کیا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور پاکستان کے لیے IMF مشن کے سربراہ ناتھن پارٹر نے موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں علاقائی معیشتوں کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا، مگر مذاکرات کا مقصد تو ایسے اقدامات پر اتفاق رائے تھا جو نویں پروگرام کے جائزے کے لیے مذاکرات کے آغاز کو یقینی بنائیں، جن کا مقصد ڈیفالٹ کے خطرے کو ٹالنا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔